کہ اس رات کو تقدیریں لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی شخص جس کی تقدیر رات کو لکھی جانی ہو وہ غافل رہے، بے خبر پڑا سوتا رہے، یا مثلا مزے کے ساتھ ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا رہے، پروگرامز دیکھتا رہے، کوئی اس کو عاقل کہے گا؟ اس کی قسمتوں کا فیصلہ اس رات کو لکھا جانے والا۔ پچھلے اس میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کون شخص بیمار ہوگا، کون بیمار نہیں ہوگا، کس کو صحت ملے گی، کس شخص کا انتقال ہو جائے گا، کس شخص کو زندہ رکھا جائے گا، کون امتحان میں پاس ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کس کے روزگار میں اضافہ ہوگا، کس کے نہیں ہوگا، کس کو غربت اور فقر لکھا جائے گا۔ اس طرح سب اس رات کو لکھا جانے والا ہے تقدیروں میں، اور وہ پڑا ہوا مزے کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہو اس رات کو۔ تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی وہ فرماتے ہیں کہ جو اس رات خود کو تبدیل نہ کرے، نہ اس کی نیت ہو، نہ وہ عزم و ارادہ رکھتا ہو، تو یہ جو رات ہے اس شخص کے لیے لیلۃ القدر نہیں بلکہ لیلۃ القبر ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں اس سے بہتر موت ہے اس کے لیے، کم سے کم نامہ اعمال مزید سیاہ ہونے سے تو بچ جائے گا نا مرنے کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مصمم ارادہ نہیں کیا، اس نے نیت نہیں کی اپنے آپ کو بدلنے کی، اور اس نے عزم و ارادہ نہیں کیا آج رات سے اور اس پر عمل شروع نہیں کیا، تو لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ لیلۃ القبر اس کے لیے، بلکہ قبر زیادہ مناسب جگہ ہے، یہ مر جائے تو زیادہ بہتر ہے، کم سے کم نامہ اعمال مزید سیاہ ہونے سے بچے۔ ہاں اگر تبدیل ہونے کا اس نے مستحکم ارادہ کر لیا، اب یہ رات واقعی اس کے لیے لیلۃ القدر قرار پائے گی۔ نیکیاں اور عمل صالح اس شب کے اندر انجام دینے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اچھا کہ اگر خدا نے اگلے سال کی شب قدر تک زندگی دی تو میں فلاں فلاں نیکیاں کروں گا، اس کی ایک عجیب و غریب برکت علماء فرماتے ہیں کہ اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ اس رات باقاعدہ ایک لسٹ بنائیے اور پکا ارادہ کر لیا نماز شب کا پابند ہو جاؤں گا، پکا ارادہ کر لیا حتی الامکان نمازوں کو اوقات فضیلت میں پڑھوں گا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے پکا ارادہ کر لیا، اور نیت یہ کر لے کہ اس پکے ارادے کو میں پورے ایک سال تک اگلی شب قدر تک انجام دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا تو فائدہ اس کو یہ ہوگا، ایک عجیب و غریب برکت آئے گی کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سال تک تو یقینی طور پر موت نہیں آئے گی، اس کی عمر طویل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک اعمال صالحہ کو انجام دینے کا پکا ارادہ کیا، اور نیکیوں کی یہ توفیق شب قدر میں اس دعا کے باعث اس کو وہ توفیق حاصل بھی ہو جائے گی، یعنی کیونکہ اس رات کو اس نے دعا کی ہے تو اس میں پروردگار اس کا استحکام اس کو عطا کرے گا، اور اس کو نیکیوں کی توفیق پورے سال تک انشاءاللہ ملتی بھی رہے گی۔ دیکھیے پہلی بات تو خود پیغمبر نے بات بیان فرمائی ہے کہ شب قدر میں عافیت طلب کرنی چاہیے پروردگار سے، عافیت، اور یہ جو عافیت طلبی کی سب سے بہترین دعا صحیفہ کاملہ کے اندر، یہ اس رات کو خصوصاً ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر گویا اس عافیت کے اندر جمع ہے۔